ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران، اور آج صبح 9 بجے سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے ملت اسلامیہ کے بھائیوں اور بہنوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے پہلے اسی عنوان پر بھائی پرویز نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ اس لیے جو ذمہ داران ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں میرا آدھا وقت ویسے ہی کم کر دیجیے، 25 منٹ میں 12.5 منٹ میں ویسے ہی کم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا عنوان شیخ نے بیان کر دیا ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ سامعین، کیا بولتے ہیں؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ جلدی برخاست ہو جائے گی، جلدی ہم چلے جائیں گے۔ لوگ بھٹکل سے، سرسی سے، ہاسپیٹ سے، پتہ نہیں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے۔ عنوان ایک ہے اور دونوں ایک ہی عنوان پر کچھ باتیں بولیں گے۔ مجھ سے پہلے میرے قابل دوست نے کچھ باتیں کہہ دی، میں قبل اس کے کہ اپنی بات شروع کروں، مدرسے عبدالرحمن بن عوف السلفیہ، کیونکہ ایک صحابی کا نام ہے اس لیے رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اس میں تقسیم اسناد ہے، تقریم حفاظ ہے، اور بہت ساری چیزیں لے کر ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک بات میں پہلے بول کر بعد میں انشاءاللہ عنوان پر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی کام آپ کرو زندگی میں، آپ مدرسہ بناؤ، آپ مسجد بناؤ، آپ قبرستان کی جگہ لو، آپ عیدگاہیں بناؤ، آپ قوم و ملت کا کوئی بھی کام کرو، اللہ گواہ ہے اس بات پر آپ کو باتیں سننی پڑے گی۔ اگر آپ باتیں نہیں سننا چاہتے ہو تو کام مت کرو، اگر کام کرنا ہے تو باتیں سننی پڑیں گی۔ استاد محترم ہمیشہ کہا کرتے تھے لوگ نیم کے جھاڑ پر کبھی پتھر نہیں مارتے، لوگ آم کے درخت پر پتھر مارتے ہیں۔ آپ میں اگر کچھ ہوگا تو لوگ بولیں گے۔ مسجد کے باہر جو فقیر کھڑا ہوا ہے کوئی آدمی اس سے حسد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اسے دیکھ کر حسد کیا جائے۔ لیکن اگر آپ میں اللہ نے کچھ انعام، کچھ نعمتیں، کچھ صلاحیتیں، کچھ قابلیتیں رب نے دی ہیں تو دنیا آپ سے حسد کرے گی ضرور۔ اسی کے ساتھ ہمیں چلنا، اسی کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ آج قلب شہر بنگلور میں 40 ایکڑ کا ایک قبرستان ہے، ایک نہیں دو نہیں ایکڑ، 40 ایکڑ کا، جسے ہم قدوس صاحب کا قبرستان کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنگلور کے بیچ میں ایک اسکوائر فٹ وہاں 20 سے 25 ہزار روپے ہوگی اسکوائر فٹ۔ وہاں ایک بندے نے ماشاءاللہ محنت کر کر جمعہ مسجد کا ایک امام ایک آنا جمع کر کے، ایک روپیہ جمع کر کے شہر بنگلور والوں کے لیے اس نے 40 ایکڑ کا قبرستان ماشاءاللہ بنا کر چلے گئے ہو، اور نام پڑ گیا قدوس صاحب کا قبرستان۔ کتنی باتیں اس نے سنی ہوگی، ہمیں بھی سننی پڑے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سن کر برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک چیز اور بھی بتا دوں، ماشاءاللہ اس جماعت کا دل بہت بڑا ہے جی، اس جماعت اہل حدیث کا دل کھلا کھول کے ایک دم بہت بڑا ہے۔ شہر بنگلور میں 4 مسجدوں میں رب کے فضل سے میرے جمعہ ہوتے ہیں۔ ایک مسجد میں 6 کروڑ 60 لاکھ پلس 30 لاکھ قریب 7 کروڑ کا کام چل رہا ہے۔ دوسری مسجد میں جہاں میرا دوسرا جمعہ ہے 12 کروڑ کا کام چل رہا ہے۔
ایک اور مسجد کے اندر 1.5 کروڑ کا کام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جماعت اور جمعیت کو ہمیشہ آباد رکھے, اللہ ان کی خدمات کو ہمیشہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. اب تک وہ 7 کروڑ میں 6 کروڑ لوگوں نے دے دیا. ایک آدمی سامنے آ رہا ہے, میری زندگی کی کمائی 1 کروڑ 45 لاکھ روپے آج کے اس دور میں اس نے ایک مسجد کو دے دیے. جی مالدار بہت ہیں, دلدار ہیں کیا؟ مالدار بہت ہیں, اتنا دل ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں. ابھی اندر آ رہا تھا میں, آپ کو تعجب ہوگا, ایک صاحب آ کر چھوٹا سا کور دیے. جی ہاں, مجھے معلوم نہیں اس میں کیا ہے, یہ کور ہے. جی شاید اس میں ان کی بیوی نے کوئی زیور کا ٹکڑا دیا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے, میں نے دیکھا بھی نہیں. کہا آپ نے جمعہ میں جس مسجد کے لیے اعلان کیا ہے یہ وہ اس مسجد کو دے دیجئے, عورتیں ہماری زیور بدن سے نکال کے دے رہی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے, بلکہ ہر مسلمان کے لیے میں دعا گو ہوں جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیاوی اور اخروی دونوں پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. معزز سامعین, اس تمہیدی گفتگو کے بعد جیسے میں نے کہا, میرا عنوان موجودہ دور میں مدارس اسلامیہ کا کردار, بہت بڑا عنوان. بہت ساری باتیں آپ نے ابھی الحمدللہ سن لی ہے. میں نے اس عنوان کو بتانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کے سامنے, آپ کے ذہن میں ایک بات میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں. انسانی زندگی کی تاریخ جتنی قدیم ہے, تعلیم اور تربیت وہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ارے بھائی آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو صاف بولیے نہیں آیا. انسانی زندگی کی تاریخ جتنی قدیم ہے, پہلا انسان جب سے شروع ہوا ہے تب سے تعلیم شروع ہوئی ہے اور تب سے تربیت شروع ہوئی ہے. میں نے وہی آیت تمہارے سامنے پڑھی, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم, اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. میں یہاں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں, صرف تعلیم کوئی خاص معنی نہیں رکھتی ہے اگر اس تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم بھی دی. اور جو حفاظ میرے بھائیوں, میرے بچوں, آج آپ کی تقریب کی گئی ہے ماشاءاللہ, آج اکیلے تقریب نہیں, آپ کی زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایسا دن ہے جو آپ کے لیے زندگی بھر یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا دن ہے. مگر ساتھ میں تمہارا ایک بھائی تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے, آپ کی تعلیم یہاں سے شروع ہوئی ہے, یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. آپ کی تعلیم کا یہاں سے آغاز ہوا ہے. صرف قرآن پڑھ لینا کمال کی بات نہیں ہے, اسے یاد رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھنے کا طریقہ ایک ہے, ذہن میں اچھے سے بات یاد رکھ لیجئے. مکے کا امام بھی اگر روزانہ قرآن نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا. جی یہ بات تو ساروں کو سمجھ میں آئی ہوگی. آئی نہیں آئی بھائی؟ یہ ان کے جو والدین حضرات ہیں نا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. مکے کا امام بھی اگر روزانہ قرآن نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا. اس لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اشد تفاحت القرآن فإنه اشد تفلتا من الإبل. قرآن کی حفاظت کرو, اس لیے کہ وہ ریگستان میں بغیر ناٹھی کے جو اونٹ نکل جاتا ہے اس سے تیزی سے دماغ سے نکل جاتا ہے. روزانہ پڑھو میرے بچوں, روزانہ کسی کو سنانے کی کوشش کرو میرے بچوں, تبھی جا کر کے یہ قرآن تمہارے ذہن میں رہے گا. اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پر تمہیں, ہمیں اور ساروں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تربیت ضروری ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور ساتھ میں اللہ نے ایک تربیت کی. تربیت اللہ نے کیا کی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ درخت کے قریب نہیں جانا, یہ تربیت ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ درخت کے قریب نہیں جانا. تعلیم کے ساتھ تربیت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اللہ کے نبی دنیا میں کیوں جی آئے, جواب دیجئے. کیا جواب ہے اس؟ کیوں اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں؟ جی ہاں میں سوال کر رہا ہوں. میرے 12:30 منٹ جب ہوں گے نا, ہاتھ اٹھائیے الارم. میں انشاءاللہ کرنٹ جاتا تھا تو ویسے جا کے بڑھ جاتا ہوں. کیسے جی؟ کرنٹ جاتا نہیں, ویسے انشاءاللہ نکل جاؤں گا. جی اللہ کے نبی دنیا میں کیوں ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। वही अल्लाह है जिसने रसूल को उम्मियों के बीच में भेजा है। आने का मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की तिलावत करने के लिए नबी दुनिया में आए हैं। अल्लाह के नबी दुनिया में आने का मकसद क्या है? व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हदीस की तालीम देने के लिए नबी दुनिया में आए हैं। वो युज़क्कीहिम, सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ तज़किया नफ्स करने के लिए और तरबियत करने के लिए नबी दुनिया में आए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तालीम और तरबियत, इन्हीं दोनों चीजों का अगर एक नाम कहा जाए तो मदरसा है। वो क्या है जी? मदरसा है। मदरसे में एक ऐसा माहौल बच्चों को मिलता है जहां तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। मेरे बड़े बड़े साथी हैं, बड़े बड़े मालदार हैं और तन्हाई में मिल के रोते हैं। बड़े मालदार हैं, हजार हजार करोड़ के लोग भी अल्लाह ने मुझे दोस्तों में रखा है, मगर साथ में मिलकर अकेले में बैठकर ये रोते हैं और कहते हैं हमने हमारी जवानी में हिम्मत नहीं की, हमारे बच्चों को मदरसों में डाल नहीं सके। बीवी नाराज हो जाती थी अगर मदरसों में डालते। बच्चों को दूर करने की मामूली बात नहीं है मदरसे में पढ़ाना, मामूली बात नहीं। जे कूट लगी एक जगह है नहीं है, क्या भी नाम उसका? कूट लिखी। जे लुकमा दे रहे हैं, जैसे इमाम साहब तरावी में गलती करे तो लुकमा मिलता है, वैसा पीछे से लुकमा आ रहा है। वहां एक आदमी अपने बच्चे को उमराबाद में डाला। उमराबाद से अमूर 8 किलोमीटर है। सारा रास्ता पहली बार जिंदगी में अपने जिगर के टुकड़े को जुदा किया है, अपने बच्चे को अलग करके जा रहा है, छोड़कर मदरसे में जा रहा है। आंखों से बेसाख्ता खुद ब खुद आंसू जा रहे हैं जी। जो लोग बस में बैठे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं, सारी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं जी, क्यों रो रहे हैं? क्या कोई पर्स चोरी हो गई है, कोई घर में मर गया है? बच्चों से जुदा रहना माँ बाप के लिए भी बड़ी बड़ी कुर्बानी की बात होती है, और बच्चों माँ बाप से जुदा होकर रहना बच्चों के लिए भी बड़ी कुर्बानी की बात होती है। 3 दिन 4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते ये बच्चे रोते रहते हैं मदरसे के अंदर, और रोने की एक ही वजह होती है, माँ बाप से जुदाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक ऐसा माहौल मदरसा देता है। क्या है मदरसा? बहुत सारी बातें शेख ने कह दी, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, कुछ बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। मदरसा किसको बोलते हैं? तारीख कहां से शुरू हुई मुझे नहीं जाना, असाबे सुफ़ा से शुरू हुई, दारे अरकम से शुरू हुई, मुझे उस पर नहीं जाना। सवाल ये मैं आपसे पूछकर मैं ही जवाब देकर इंशाअल्लाह मौजूदा दौर पर 2 बातें इंशाअल्लाह कहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मदरसा किसे बोलते हैं? लोग समझते हैं मदरसे में, हाँ कुछ ऐसे ऑफिशियल लोग होते हैं सीधे मदरसे में आके टॉयलेट चेक करते। क्या देखते हैं? मदरसे के टॉयलेट अच्छे नहीं इसलिए बच्चों को नहीं डालूंगा इधर, मदरसे में ये खराब है बच्चों को नहीं डालूंगा मैं, मदरसे में पंखा नहीं चल रहा बच्चों को नहीं डालूंगा मैं। कितने लोग ऐसे हैं ये समझते हैं कि मदरसा दरो दीवार का नाम, मदरसा बिल्डिंगों का नाम है, मदरसा प्ले ग्राउंड का नाम है। नहीं मेरे भाइयों, मदरसा नाम है उस्ताद और शागिर्द का, मदरसा नाम है उस्ताद और शागिर्द का। आपके उस शहर शिरसी के बाजू 20 किलोमीटर के फासले पर अंडगी ना, यहां पर इतने लोगों को बुलाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, बुलाने वालों से पूछो। कितने फोन करते हैं, कितना मुताबात करते हैं, कितना बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है, पूछो। एक मदरसे में हम जितने आए हम कुछ भी नहीं हैं। हाँ इसमें से कुछ लोग होंगे, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, सुभान अल्लाह। कई उमरी, कई जामेई, कई सलफी, कई मदनी, कई मदीने से दक्तूरा करने वाले उलमा इकराम, एक एक मदरसे में 25, 30, 50 से बढ़कर उलमा इकराम के बीच में हम हमारे बच्चे को छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सोच कर देखो वो कैसा माहौल होगा जहां पर इतने उलमा इकराम आने से फर्क पड़ता है। अगर मेरा बच्चा और तुम्हारा बच्चा 50 उलमा इकराम के बीच में जिंदगी गुजारेगा, अपनी जिंदगी के 8 साल बिताएगा, उसकी जिंदगी में फर्क आएगा नहीं आएगा? आपसे सवाल है, अरे भाई आएगा नहीं आएगा? वो 50 उलमा की एक एक बात भी सीख लिया तो फिर जिंदगी बदलेगी, 100% बदलेगी। आज शहर बेंगलोर का एक बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, आप गूगल में जाएं, उसका नाम नहीं बोलूंगा इसलिए कि अगर उनको मालूम होगा तो आप यूट्यूब में डाल देते हैं, शेख मेरा नाम यूट्यूब में क्यों डाल दिए, वो बोलेंगे। वो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फारिग होने के बाद सुभान अल्लाह एक लफ्ज अंग्रेजी का नहीं आता है,
مگر وہ آدمی مدرسے سے پڑھنے کے بعد MBBS کرنے کے بعد اس زمانے میں لندن کو جا کر MS کرنے کے بعد 3 بڑی کنٹریوں سے FRCS کی ڈگری لینے کے بعد کوئی بھی کام مدرسے میں پڑھنے کے بعد حافظ قرآن ہونے کے بعد میرے بچوں یاد رکھو تم زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہو. یہ میرا کھلا چیلنج ہے. تم جو بننا چاہو بن سکتے ہو. اگر تم ڈاکٹر بنو گے دنیا کے اچھے ڈاکٹر بنو گے. تم انجینئر بنو گے دنیا کے بہترین انجینئر بنو گے. تم جس میدان میں جاؤ گے اللہ گواہ ہے تم اس میدان کے امام بنو گے. تم تاجر بنو گے دنیا میں بہترین تاجر بنو گے. کیوں؟ ہمارے محلے میں ایک سرکل انسپیکٹر صاحب آئے ہیں ابھی نوجوان ہیں. جب بھی ان کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میرے سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں. سارا جو اسٹیشن ہے اس کے ہیڈ ہیں. وہ آدمی جو بھی آتا انہیں سلام کرتا ہے. جب میں ان سے ملنے گیا دروازہ بند کر دی. اکیلے میں 1 گھنٹہ بات کیے. اپنے اندر کا درد میرے سامنے رکھے. جی اپنے اندر کا درد. ایک جملہ وہ بولے سرکل انسپیکٹر صاحب سبحان اللہ. جملہ یہ تھا ہم لوگ 4 پوڑے میں یاد نہیں کر سکتے. یہ بچے 6000 آیتیں یاد کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. جو بچہ 6000 ورسز 6000 آیتیں یاد کر سکتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی یاد کر سکتا ہے. میرے بھائیوں یہ ماحول کا نام مدرسہ. جی ہاں یہاں کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں رہیں گی. میں تو یہ بھی کہتا ہوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اگر ایک استاد پڑھا دے وہ درخت مدرسہ ہے. میرے بھائیوں مدرسہ کیا ہے؟ آپ کو میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر سناتا ہوں. وہی باتیں آپ کے سامنے کروں گا. پھر دور حاضر پر 1-2 باتیں بول کر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی ہے وہ جگہ مدرسہ ہے. کیا ہے مدرسہ؟ ارے بولو. نہیں بولو گے تو چلا جاؤں گا سیدھا. میں ذرا الگ قسم کا آدمی ہوں. مدرسہ کیا ہے؟ زور سے بولو. تو جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں نا جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں جتنے اینزائٹی کے مریض ہیں اور جتنے ایسے ویسی بیماریوں کے مریض ہیں اگر ان کا علاج کرنا چاہتے ہو میں چاہوں گا کہ آ کر مدرسے میں چھوڑو. مدرسے میں چھوڑو. جی ہاں. اور جو مالدار حضرات ہیں میرے دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں سرسی کے مالداروں سے بھی میں یہی کہتا ہوں جب تمہاری روح نکلے جب تمہاری کیا ہو گیا بھائی. جی ہمارے ساتھی نے بڑا اچھا برجستہ جملہ کہا سبحان اللہ. میں ہمارے سرسی کے مالدار دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ آپ کی عمر 100 سال عطا کرے. اللہ آپ کو صحت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے. مگر ہمارا آخری جو وقت ہے نا یہ بچوں کے بیچ میں گزرنا چاہیے. کہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہو کہیں حدیثوں کی تلاوت چل رہی ہو. ہمارا آخری وقت ان کے بیچ میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم. عموماً میں حدیث کا نمبر نہیں دیتا. آج میں حدیث کا نمبر دے رہا ہوں 2690 پر 9 2699 حدیث کا نمبر ہے. اس لیے کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج یہ حدیث ہے. آج بہت سارے لوگوں کو الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اگر لوگ جمع ہو جائیں یہ تو مدرسے ہی ہے نا. یہ اللہ کی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں. یتلون کتاب اللہ. جمع ہو کر کیا کریں؟ وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. اور آپس میں اس کتاب کا درس دیں. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ حدیث میں میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سکینت کو نازل کرے گا. سکون وہاں نازل ہوگا. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اور فرشتے انہیں اپنے پروں کے بیچ میں لے لیں گے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بیچ میں ان کا ذکر کرے گا جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے ہیں. اگر کوئی زندگی میں سکون چاہتا ہے اگر کوئی زندگی میں اللہ کی رحمت چاہتا ہے اگر کوئی زندگی کے اندر سبحان اللہ فرشتوں کی دعائیں چاہتا ہے میں یہاں تک کہوں گا اگر کوئی چونٹی کی دعا چاہتا ہے اگر کوئی پیتان یعنی مچھلیوں کی دعا چاہتا ہے آ جاؤ ان مدرسوں میں. آ جاؤ ان مدرسوں میں. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا. عموماً میری زندگی میں اشعار بڑا کم پڑھتا ہوں. آج پڑھ رہا ہوں. ہر دم اس میں برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں. یعنی ہر وقت مدرسوں میں رحمتیں برس رہی ہیں. آ کر تو دیکھیے ایک بار مدرسے میں. آ کر تو دیکھیے ایک بار مدرسے میں. میں ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے ٹیررزم کی تعلیم ہوتی ہے. ایک بار تو مدرسے میں آ جا میرے بھائی.
ایک بار تو مدرسے میں آ جا، تیری ساری زندگی میں تجھے اتنا سکون نہیں ملا ہوگا جتنا سکون انشاءاللہ یہ پرانی دیواروں میں تجھے انشاءاللہ ملے گا۔ مدرسہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت، ایک اور چھوٹی چیز بولوں گا میں، مدرسہ کون سی جگہ ہے؟ جی ہاں، ایک جملہ بول رہا ہوں، بڑا جملہ، نبیوں کے وارث بننے کی جگہ۔ کون سی جگہ؟ کون سی جگہ؟ زور سے۔ انبیاء کے وارث جہاں تیار ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث جہاں تیار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ حدیث مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ اور انبیاء نے علماء کو کیا دیا ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں نے دینار اور درہم پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبیوں نے علم چھوڑا ہے۔ اور یہ ننھے بچے جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نبیوں کے وارث بن کے نکلیں گے۔ مدرسہ کیا دیتا ہے امت کو میرے بھائی؟ کبھی کبھی مجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہدایت، شیخ نے کہا ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ایک عالم کسی مدرسے سے نکلتا ہے، پورے گاؤں کے لیے وہ ایک عالم کافی ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ فلاں مولانا ہمارے گاؤں کو آئے تھے، میں اکثر آج کل پھر رہا ہوں، ماشاءاللہ میں انور صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، کڑپا جب میں گیا، کڑپا کی ہر دوسرے آدمی کی زبان پر شیخ کا نام، ہر دوسرے آدمی کی زبان پر شیخ نے یہاں کام کیا۔ ایک بھی مسجد نہیں تھی، سبحان اللہ، شیخ نے یہاں کام کیا ہے۔ کسی اور جگہ جاتا ہوں، فلاں عالم نے یہاں کیا، ایک عالم سارے گاؤں پر بھاری پڑتا ہے، وہ عالم نکلا کہاں سے؟ وہ عالم جنم کہاں سے لیا ہے؟ انہیں مدرسوں کی تو دین ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں معلوم؟ ایک جگہ ایک عالم ہوتا ہے، نوجوان بچہ، وہی ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے، وہی اذان کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہی نمازیں پڑھا رہا ہے، وہی جمعہ پڑھا رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی کوئی جلوس وہاں سے نکلتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں گھس کر اس کی جان لے لیتے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ اس اسلام کی حفاظت میں یہ مدرسے اپنا کردار نبھا رہے میرے بھائی۔ اس اسلام کی حفاظت میں، قرآن کی حفاظت میں امت کو چاہیے ان مدرسوں کا شکریہ ادا کرے۔ امت کو چاہیے ان مدرسوں کا، ہاں ایک اہم چیز ہے وہ بول کر دور حاضر پر ایک دو باتیں بول دوں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ میں ان کو شاعر کہوں، عالم کہوں، کیا کہوں پتہ نہیں، مائک پر آتے ہیں ایک اچھا شعر بولتے ہیں، سارے اشعار مجھے دے دو، جانے سے پہلے سارے اشعار مجھے دے دو، میں انشاءاللہ لکھ کے ان اشعار کو رکھ لیتا ہوں۔ جی ہاں، مدرسہ کیا ہے؟ آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو اعمال کام آتے ہیں، ان اعمال میں علماء کہتے ہیں سب سے اہم چیز نمبر 1 جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد جو اعمال کام آتے ہیں، کون سے اعمال ہیں؟ کون سے اعمال ہیں؟ سرسی کا 100 ایکڑ کباب، کون سا بھائی؟ کون سے اعمال کام آتے ہیں مرنے کے بعد؟ جی چلیے سن لیجیے، میں نے سوال کیا، آپ نے ایک آدھ جواب دیا، جس نے بھی زبان کھولی اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آدمی مرنے کے بعد بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ ایک جملہ بڑی اہمیت سے کہتے ہیں، وہ جملہ یہ ہے، ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد مرنے کے بعد جو اعمال کام آتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے وہ نفع بخش علم۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ جی، من علم علما، جو کسی کو علم سکھا کر چلے جائے، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے اس کے جانے کے بعد بھی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ سبحان اللہ، شیخ البانی ہی اس کی تشریح یہ بھی بیان کرتے ہیں، اس چیز میں یہ بھی شامل ہے بچوں کو پڑھانا، مدرسوں کو جو ہے بنانا، اساتذہ کی تنخواہ دینا، غریب بچوں کے مصارف کو برداشت کرنا، کتاب درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ مر جاؤ گے میرے بھائی، آپ کو یہ چیز مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بڑی قدیم تاریخ ہے سرسی کی، قرآن و حدیث کے تعلق سے ماشاءاللہ یہ نوخیز پودا جو ابھی ابھی ابھر رہا ہے، قرآن کے نام سے ابھر رہا ہے، حدیث کے نام سے ابھر رہا ہے۔ آپ ساروں سے میری گزارش ہے آگے بڑھ کر آئیں اور اس چیز میں اپنا تعاون پیش کریں، اس ادارے کو سنبھالنے کی آپ انشاءاللہ کوشش کریں۔ آخری چھوٹی سی بات بول کر میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ اس دور میں کیا اہمیت ہے، مجھے اعلان آیا ہے، شاید میں بھول جاؤں گا، اس لیے پہلے اعلان کر کر ہو سکتا ہے بات ختم کر لوں نا، بات تو میری پہنچ گئی ہے لوگوں تک۔ کتنے منٹ ہوئے میرے؟
جی بھائی بولو بولو، تمہیں بھی مائک بیٹھنا سو پورے نکل جاتی یہاں سے. ٹھیک، ابھی شیخ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں یہاں ماشاءاللہ. کتنی باتوں پہ عمل کریں گے؟ یہ ہاتھ اٹھاؤ، بولو بولو بولے نصیحہ ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں، میرے سامنے ایک اعلان آیا ہے. بھائی عبدالشکور عبد الکریم صاحب کے بیٹے ہیں، 30 پر 9 سال ان کی عمر ہے. برین ہیمریج، اچانک جو ہے فالج کا حملہ ہوا ہے. جسم کا آدھا حصہ ان کا ناکارہ ہو چکا ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتا ہے وہ دعا ہی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ عبدالشکور صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ پرانی صحت والی زندگی اللہ اس بھائی کو عطا فرمائے. دوسرا ظہیر عبدالستار صاحب 18 سال ہیں، دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہیں. اس نوجوان 18 سال ہیں، ان کے والد پر کیا بیتتی ہوگی، ان کے گھر والوں پر کیا بیتتی ہوگی. نوجوان بچہ 18 سال کا بچہ ہے، دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ اسے صحت کی زندگی عطا فرمائے. صرف ان دو بھائیوں کے حد تک نہیں بلکہ میں سارے بیماروں کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آخر میں ایک درخواست کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سی تقریر کو انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. دور کیسا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کس دور میں ہم جی رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. حالات کیسے ہیں، کیسے فتنے آج کے دور کے اندر موجود ہیں آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں میرے بھائی. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ برائیوں کے عروج کا دور ہے. ہر قسم کے فتنے آج موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے، یہ میں ایسے ہی سرسری طور پر بات نہیں کر رہا ہوں. آپ یاد رکھیں اور مجھے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر اپنے بچوں کو نافرمانی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنانا چاہتے ہو، یاد رکھو بچپن سے انہیں دینی علم دو. دنیا میں علم تو دو، ساتھ میں آپ دے ہی رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی علم دو. اگر آج آپ نے بچوں کو دینی علم نہیں دیا، دینی تربیت نہیں دی، آئندہ یہ بچے کدھر جائیں گے معلوم نہیں. علماء مثال دیتے ہیں، اس کے ساتھ دعا کر لیتا ہوں میں. علماء کی ایک مثال ہے، درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، جب بھنگا جا رہا، بھنگا ہوتا ہے ٹیڑھا بولتے، کیا بولتے ادھر کے لوگ، کیا بولتے بھائی؟ بھنگا جا رہا ٹیڑھا جا رہا ہے. ٹیڑھا جاتا نہیں تب سیدھا کر سکتے ہیں. چھوٹا سا درخت ہے، ٹیڑھا جا رہا سیدھا کر سکتے ہیں. ایک بار یہ درخت تناور بن جائے گا، ایک بار یہ بچہ جوان ہو جائے گا، اس کے بعد اب اسے سیدھا نہیں کر سکتے، اسے بس کاٹنا ہی پڑے گا. کہیں یہ حالت نہ ہو. جی ہاں، میں میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کو دیکھنا ہے ابھی میرے ساتھ چلو، KRC چلو. کہاں چلو؟ کرناٹکا ریہابلیٹیشن سینٹر. KRC کرناٹکا ریہابلیٹیشن سینٹر. کیسے کیسے نوجوان لت میں پڑے ہوئے، کیسے کیسے نوجوان بگڑ رہے ہیں. دینی تعلیم واحد راستہ ہے، دینی تربیت واحد راستہ ہے. ہمارے بچوں کو دین پر رکھنے کے لیے، الحاد اور ارتداد سے بچانے کے لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے اداروں کو دن دگنی رات چوگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. اللہ مدرسہ عبدالرحمن بن عوف السلفیہ کو آنے والی جو پریشانیاں ہیں اور موجودہ جو پریشانیاں ہیں اللہ یہ پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ان کے عزائم میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اور میں آخر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، بعدہ ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ایسے اچھے جلسے کے اندر آپ سے خطاب کر سکوں. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.